أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. صدق الله العظيم. ہم جسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر. اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ظلم کو حرام کیا ہے. لڑائی جھگڑے فسق و فجور سے باز رہنے کی تلقین کی ہے. محترم سامعین حضرات، آپ سابقہ جمعہ میں سن چکے کہ شیطان ہمارا اصلی ابدی دشمن ہے. اس کو اپنے سے دور کیجیے. شیطان کے بے شمار جال ہیں، بے شمار چالیں ہیں، بے شمار اس کے پاس راہیں ہیں جن کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کو ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے، راستے سے ہٹاتا ہے. اور آج اس مختصر وقت کے اندر اس کی ایک چال کا میں ذکر کرنے والا ہوں. وہ ہے افراط و تفریط. ہمیں اسلام نے جو مزاج دیا ہے، جو ہماری طبیعت میں بات رکھی ہے، وہ ہے اعتدال. اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت کیجیے. اے اہل ایمان، اسلام میں مکمل داخل ہو جائیں اور شیطان کی پیروی نہ کریں، اس کا کہنا نہ مانیں. یہ تمہارا خود مخلہ دشمن ہے. اور دوسرا مقام میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ ہے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو نہ کریں. اب سمجھیے، ہم عنوان دیتے ہیں راہ اعتدال اختیار کیجیے، معتدل رہیں اور افراط و تفریط سے باز رہیں. افراط و تفریط ہے کس چیز کا نام؟ افراد کہتے ہیں کسی کے اتنی زیادہ تعریف کر دی جائے یا کسی چیز کا اتنا مقام نہیں ہے جتنا اس کو دے دیا جائے، اس کا نام افراد ہے. اور تفریط کہتے ہیں کسی چیز کو کم کر دینا یا کسی چیز کی جتنی تعریف بنتی تھی اتنی نہ کرنا، تقصیر کرنا. یا سادہ لفظوں میں یوں سمجھے، کسی کا مرتبہ بڑھا دینا اور کسی کا مرتبہ کم کر دینا، یہ افراط و تفریط ہے. یا یوں سمجھیے، کسی کی جائز تعریف جو ہے وہ حد سے زیادہ کر دینا، جس کو چاپلوسی کہتے، خوشامد کہتے، چمچا گیری کہتے. یہ سادہ زبان ہے کہ کسی کی اتنی تعریف نہیں ہے جتنا اس کو بڑھا دیا گیا ہے.
یہ دو بیماریاں ہیں، یہ وہ چال ہے جو شیطان کے پاس ہے، یہ وہ حربہ ہے جو شیطان کے پاس ہے، مسلمانوں کو اس نے افراد و تفرید کا شکار کر دیا ہے۔ افراد و تفرید اور اعتدال کیا چیز ہے؟ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ اسلام ہمیں جو مزاج دیتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ المتوسط بین الافراد والتفرید، یہ جو اعتدال ہے، نہ زیادہ نہ کم، عدل کے ساتھ معتدل برابری، یہ ہمیں اسلام نے مزاج دیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، یہ شیطان تھا جس کے پاس یہ حربہ آیا، کسی کو اس نے افراد پہ لگا دیا، کسی کو اس نے تفرید پہ لگا دیا۔ مسلمان ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں، یہ تفرید کا شکار ہے نماز کے معاملے میں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو کوئی نماز چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ رسول رحمت کے پاس آنے والے آئے اور آ کر آپ سے پوچھنے کی غرض سے، تو آپ آگے ان کو مل نہ سکے تو امی عائشہ صدیقہ سے انہوں نے سوال کیا آپ کی عبادت کے بارے میں۔ شوق تھا نا، افراد جو ہے یہ شوق کا نام ہے، شوق کی شدت انسان کو کسی چیز سے بڑھا دیتی ہے اور اس کو غلب بھی کہتے ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ کے پاس آ کر سوال کرنے والوں نے سوال کیا آپ کی نماز کے بارے میں، آپ کے قیام کے بارے میں اور آپ کے روزہ کے بارے میں۔ محترم سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی تو چلے گئے یہ کہہ کر کہ ساری زندگی روزے، رہبانیت اختیار کرنی، میں ساری زندگی روزے نہیں چھوڑوں گا، رکھوں گا۔ شوق ہے۔ دوسرے نے کہہ دیا میں ساری زندگی قیام اللیل، رات کی نماز پڑھوں گا، اچھا کام ہے۔ تیسرے نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، میں عبادت کروں گا۔ تینوں کے نظریے، تینوں کی سوچ، تینوں کی فکر ایک، لیکن رسول رحمت نے آ کر ان کو اس افراط و تفرید سے ہٹا کر کہا اعتدال اختیار کیجیے۔ انا اصوم، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے افطار بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے، یہ عدل ہے، یہ معتدل ہے۔ کیوں؟ عبادت کے اندر اگر معاملات کے اندر، اعمال کے اندر افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوگے تو تم کبھی اکتاؤ گے نہیں۔ اگر تم افراد شوق سے عبادت کو اتنا بڑھا دو گے، پھر وہ وقت آئے گا کہ تم اکتا جاؤ گے، اکتاہٹ کا شکار ہو جاؤ گے، تم تھک جاؤ گے، تم اک جاؤ گے۔ بلکہ انا اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا سنو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقُومُ وَأَرْقُدُ، میں رات کو قیام کرتا بھی ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ اگر تم ساری رات قیام میں لگے رہو گے، پھر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کیسے پڑھ سکو گے؟ ساری رات اگر تمہاری قیام میں گزر جائے گی، طبیعت میں تساہل آ جائے گا، طبیعت میں سستی آ جائے گی۔ بلکہ میں محمد الرسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ اعتدال۔ میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں۔ تیسرے نمبر والے کو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جو اصولی بات بیان کر رہا ہوں، آپ نے یہ فرمایا تزوج النساء، میری عورتوں سے شادی بھی ہوئی ہے، میرے گھر والے بھی ہیں، اہل و عیال بھی ہیں، میرے ان کے ساتھ معاملات بھی ہیں، اور تم نے کہہ دیا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میں محمد الرسول اللہ کی سنت سے، میرے طریقے سے، میرے اس منہج سے، میری اس عمل سے، میرے اس فعل سے
جو اعراض کرے گا، مکھ موڑ لے گا، فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے۔ محترم سامعین حضرات، پتہ چلا کہ انسانی طبیعت میں دو چیزیں ہیں، ایک افراد ہے، دوسری تفریط ہے۔ حد سے بڑھ جانا، حد سے کم ہو جانا، اور کسی کام کو اتنا زیادہ کر لینا، اوور کر لینا کہ انسان اکتا جائے، تھک جائے۔ اسلام نے اس بات سے منع کیا ہے۔ اسلام نے ہمیں راہ کون سی دی ہے؟ اعتدال اختیار کیجئے، متوسط رہیے، درمیانہ پہلو اختیار کیجئے، آرام بھی کیجئے، نماز بھی پڑھیے۔ محترم سامعین، جب ہم دیکھتے ہیں کتاب و سنت کو تو ہمیں تاریخ میں دو قومیں ملتی ہیں جو افراط و تفریط کا شکار تھی۔ پہلی قوم جس کو یہودی کہا جاتا ہے، دوسری قوم جس کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ یہ یہودی، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ یہودی، ان پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوتا ہے، اور ہر نماز میں نمازی پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ صراط مستقیم اختیار کرنے کی توفیق دے، صراط مستقیم دکھا دے۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جو انعام یافتہ ہے۔ اللہ غیر المغضوب، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو راستے سے گمراہ ہوئے ہیں، ان کے راستے سے ہمیں بچا کے رکھ۔ وہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ محترم سامعین، تفریط میں جو شامل ہوئی قوم وہ یہودیوں کی تھی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگائی۔ یہ وہ قوم ہے جو تفریط کا شکار ہوئی، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا۔ یہ وہ قوم ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ اور دوسری قوم افراد کا شکار ہوئی جن کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کام جو ہے حد سے بڑھا دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، الیاذ باللہ۔ یہ عقائد میں افراط و تفریط ہے، یہ عقائد میں افراط و تفریط کا شکار ہوئے۔ ان کا عقیدہ بن گیا کہ ابن اللہ۔ اسلام نے ہمیں عقیدہ کیا دیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہی منہج اہل حدیث ہے، یہی دعوت اہل حدیث ہے کہ اللہ کو ایک مانو، بس اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ انہوں نے پیار میں آ کر، محبت میں آ کر افراد کا شکار ہو گئے۔ شیطان نے ان کو اس ذہن میں ڈال دی، ایسی بات ذہن میں ڈال دی کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دو۔ محترم سامعین حضرات، یہ قوم اللہ رب العزت قرآن مجید میں ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، حد سے کم کو بڑھاؤ نہیں، افراط و تفریط کا شکار نہ ہو جاؤ۔ لا تغلوا فی دینکم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے اعتدال کی راہ مجھے اور آپ کو لے کر گئے۔ اپنے عقائد کی اصلاح کرو۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری تعریف اتنی کرو جتنی اللہ رب العزت نے کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ میری تعریف، میرا رتبہ، میرا مقام جو اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے، اس سے بڑا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى، عیسائیوں کی طرح میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، ورسول، اس کا رسول ہوں، ابن اللہ نہیں، اس کا حصہ نہیں۔ آپ عشق میں، محبت میں، پیار میں کہیں میری ذات کو اس کا حصہ نہ بنا دو۔ اعتدال اختیار کیجیے، افراط و تفریط سے باز رہیے۔ رسول رحمت نے پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بار بار قرآن مجید میں، بلکہ ایک ریسرچ کے مطابق قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ روح اللہ کا نام زیادہ ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں عیسیٰ
علیہ الصلوۃ والسلام میرے بندے میرے رسول ہیں۔ بچپن میں ہی اللہ نے کلام کرنے کی توفیق دی اور زبان اطہر سے یہ بات نکلی۔ سورہ مریم اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد اللہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیّا، مجھے نبی بنا دیا ہے۔ اس سے بڑا اور مبارک، اس سے بڑی اور تعریف، اس سے بڑا اور مرتبہ اور مقام کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ اپنا نبی بنا دے۔ محترم یہ شیطان کا تانا بانا تھا، یہ شیطان کی چال تھی۔ شیطان نے ایسی چال چلی، کسی کو افراد، کسی کو تفریق، اور لوگوں کو گمراہ کر دیا، لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا۔ کچھ اک گئے، کچھ تھک گئے، کچھ حد سے بڑھ گئے۔ اللہ رب العزت کے اسلام میں ہمیں جو راہ ملتی ہے وہ اعتدال کی راہ ہے، جو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیے وہ پہلو، جو مزاج دیا ہمیں۔ شریعت کا مزاج بھی یہی مزاج ہے کہ کسی کے ساتھ اتنے میٹھے نہ بن جاؤ کہ تمہیں کوئی کھا جائے، کسی کے ساتھ اتنے کڑوے نہ بن جاؤ کہ تمہیں کوئی تھوک دے۔ یہ عام معاشرتی بات ہے کہ کسی کے ساتھ تعلقات کو اتنے زیادہ نہ کر کہ وہ تجھے کھا جائے، اور کسی سے اتنی نفرت نہ کر کہ وہ تجھے پھینک دے اور تجھے شرمندگی ہو۔ افراط و تفریق، اعتدال، ہمیشہ اس بات کا اختیار کر۔ سنیے قرآن مجید ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ جو قوم، جو دوست اپنے دوست کو اتنا سر پہ چڑھا دیتا ہے کہ اس کے پیچھے اپنی نماز کو، اپنی صدقات کو، اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنی اخلاقیات کو گرا دیتا ہے، اتنا گر جاتا ہے، کل قیامت کے دن وہ کہتا ہوا نظر آئے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست، اپنا خلیل نہ بناتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کیونکہ اس دوست نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ کیونکہ کل مرے گا، اٹھے گا، اپنے دوست کے دین پہ اٹھے گا۔ جس طرح کی صحبت ہوگی، کہتے ہیں جس طرح کی سنگت ہے اسی طرح کی رنگت ہے۔ اس لیے افراط و تفریط دوستی میں بلکہ اعتدال اختیار کیجیے۔ اعمال میں افراط و تفریط کی مثال میں دوں، صدقہ کیجئے مگر سوچ کر کیجئے۔ موعودہ مقام ہے، آنے والا آتا ہے رسول رحمت کے پاس، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، میں نے نظر مانی ہے۔ کس بات کی نظر مانی؟ میں نے اونٹ کو ذبح کرنا ہے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے کرنا ہے۔ تو بعودہ مقام کو اتنی عزت، اتنی فوقیت کیوں دیتا ہے؟ میں نے نظر مانی ہے، میں اس لیے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ میرے رسول نے پوچھا ذرا سوچئے، رکیے ذرا، مجھے اس بات کا جواب دو کہ وہاں کوئی بت و نسب نہیں ہے، وہاں کوئی میلہ کھیلا تو نہیں لگتا، وہاں کوئی جاہلیت کی رسم تو نہیں ہے، وہاں لوگوں کا اکٹھ تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول وہاں نہ میلہ لگتا ہے، نہ وہاں کوئی عید ہے، نہ کوئی بت نسب ہے، نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی حجر ہے، نہ کوئی شجر ہے۔ بس ایک میں نے نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے یہ میرا کام کر دے، میں فلاں جگہ پہ تیرے نام کا اونٹ ذبح کروں گا، میں اس نظر کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ رسول رحمت نے فرمایا جاؤ اپنی نظر کو پورا کرو۔ ہاں، معصیت والے کام پہ نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا، نافرمانی میں نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے اندر ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو تبذیر کا شکار ہو چکا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو تفریح بالکل خرچ کرتا ہی نہیں ہے، سرے سے وہ بخل ہے، وہ کنجوسی ہے، یہ تفریح میں آ گئے۔ ایک افراد میں اتنی تبذیر کرتے ہیں، اتنا اسراف کرتے ہیں، اتنی فضول خرچی کرتی ہیں کہ شادی پہ لاکھوں روپے لوگوں کو کھلا دیا جاتا ہے، بے بہا بہا دیا جاتا ہے، فضول رسموں کے میں گوا دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو تفریح کا شکار ہے، گھر میں بیٹھا ہے، ساتھ پڑوسی کا گھر ہے، بچے بھوکے ہیں، ان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اسلام نے اعتدال کی راہ دی ہے، خرچ کرنے والے کو کہا سوچ کر خرچ کیجیے، اور
دوسرے کو کہا اپنے گھر والوں کا بھی خیال کیجئے، کہیں صدقہ کرنے پہ آئے تو ساری جمع پونجی اڑا نہ دینا، بلکہ اپنے بچوں کا اپنی بیوی کا بھی حق ادا کیجئے۔ یہ اعتدال ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں معتدل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بین بین رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، درمیانی زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ہم اگر مسئلے کی بات کریں، کیونکہ یہ میرا مزاج نہیں ہے، لیکن بات کرتا ہوں افراط و تفرید کے حوالہ سے کہ ہم آئیں تو جلسے جلوس اپنوں کے بارے میں لوگوں کے روڈ بلاک کر دیے جائیں، لوگوں کی املاک کو ضائع کر دیا جائے اور لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے، جب رب کے قرآن کی بات آئے تو ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ ایک طبقہ قرآن کو اتنی عزت دیتا ہے کہ اس کو تعویذ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، تعویذ کے طور پر طاقوں میں سجا کر بطور تبرک قرآن کو پڑھا دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن کے نزدیک نہیں آتا۔ ہم اتنے غالی بن گئے، حد سے بڑھ گئے، اور اتنے کم ہوئے کہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے کہ جس کا دل چاہے، جس کمینے کا دل چاہے، جس شیطان کا دل چاہے، جس شیطان کے چیلے کا دل چاہے، وہ قرآن مقدس کتاب کے بارے میں توہین کرتا ہوا نظر آئے اور ہم خاموش بیٹھے رہے۔ یہ کیا ہوا ہے سویڈن میں، یہ کیا ہوا تھا ناروے میں، جو آج قرآن مقدس کو، آج مسلمانوں کے شعار کو، آج اللہ کی کتاب کو، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، کہ آج مسلمان خاموش بیٹھے اور کفار، یہ عیسائی، یہ یہودی جو اسلام کے شروع سے لے کر ازل سے ابد تک دشمن ہیں، دشمن رہے گے، یہ قرآن مقدس کی توہین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کو جلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمان خاموش بیٹھے، تماشائی بیٹھے۔ اللہ قرآن کریم کا تقدس، اس مقدس کتاب کا پیار ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اس کو اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے۔ محترم سامعین حضرات، اسلام نے افراط و تفرید سے باز رہنے کی تلقین کی ہے، اسلام نے ہمیں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے کہ معتدل رہیے۔ سنو وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہودی، یہ عیسائی کبھی بھی تم پہ راضی، کبھی بھی تم پہ خوش نہیں ہو سکتے، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ تم ان کی ملت کی، ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لو۔ محترم سامعین، جب اللہ قرآن میں بار بار کہتے ہیں یہ یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہو سکتے، تو ہم ان کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہر جائی محبت سے بائیکاٹ کیجیے، جو ہر جگہ پہ محبت ہو جاتی ہے، اور ہر جائی دین سے بائیکاٹ کیجیے، جو ہر جگہ پہ بندہ اپنا دین نیا بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس طرح کی محبت جو اسلام دشمن کے ساتھ اپنی پینگے ڈالنا پیار کی، اس سے اعراض کیجیے، یہی تمہاری قرآن سے محبت ہے، یہی تمہاری اسلام سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان لعنتیوں کو کیفے کردار تک پہنچا۔ اللہ تو اپنی کتاب کا حفاظت کا ذمہ تو نے خود لیا ہے، اللہ مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما، مسلمانوں کے شعار کی بھی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا نفاذ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال خير الأعمال أدومها وإن قل۔ رسول رحمت فرماتے ہیں محبوب ترین اعمال، محبوب ترین زندگی کے عمل وہ ہیں جو انسان کرتا ہے، جن کو بہترین اعمال کہا جاتا ہے، جس پر ہمیشگی ہو، تسلسل ہو، اگرچہ وہ تھوڑے کیوں نہ ہو۔ تھوڑا کم کر لیں لیکن تسلسل کے ساتھ کریں، یہ اعتدال ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة